اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تبلیغ کا آغاز۔ ان آیات کے اترنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگ گئے، چونکہ آپ کی قوم اکھڑ اور بت پرست تھی۔ باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی، اس میں اکڑ اور تکبر بھی بہت تھا، نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں، اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا، حق پسند اور قابل اطمینان ہو، اور ان میں سے بھی سب سے پہلے اپنے گھر، کنبے، قبیلے اور دوست و احباب کو دعوت دیں۔ پہلے پہل ایمان لانے والے۔ اس پروگرام کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اس پر لپک کر قبول کیا اور آپ پر ایمان لائے۔ ان میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ وہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سب سے اچھی طرح جانتی تھی۔ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ یہ آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے۔ وہ آپ کے تعلق سے کچھ معجزانہ حالات و واقعات بھی سن چکی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھی۔ ان سب پر مستضاد یہ کہ ورقہ جیسے صاحب علم و بصیرت نے بتایا کہ ہیرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جو کچھ لائے تھے وہ وحی الہی تھی۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات جب اتر رہی تھیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس وہاں موجود تھی، اس لیے بالکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتی۔ ادھر ان آیات کے اترتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگری دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اپنی نبوت اور رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی۔ انہوں نے بے کھٹک اپنے ایمان قبول کیا اور فوراً تصدیق کرتے ہوئے حق کی شہادت دی۔ چنانچہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مومن ہیں۔ وہ آپ سے 2 سال چھوٹے تھے اور آپ کا کھلا چھپا سب کچھ جانتے تھے، لہٰذا ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بہترین ثبوت ہے۔ پہلے پہل ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے، آپ ہی کے پاس رہتے تھے اور آپ ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، کیونکہ قریش قحط سالی سے دوچار تھے اور ابو طالب کے پاس مال کم اور اولاد زیادہ تھی، لہٰذا ان کے بیٹے جعفر کو حضرت عباس پال رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا۔ وہ آپ کے بچوں کی طرح آپ کے یہاں رہتے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے، اور ایک قول کے مطابق ابھی 10 سال کے تھے۔ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہی وہ بھی کرتے تھے، لہٰذا جب آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے اور بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے۔ اسی طرح پہلے پہل ایمان لانے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بھی شامل ہیں۔ یہ دور جاہلیت میں گرفتار کر کے بیچ دیے گئے تھے، پھر انہیں حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور حضرت خدیجہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ جب ان کے والد اور چچا کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں، اور فدیہ لینے میں بھی احسان فرمائیں۔ آپ نے زید کو بلایا اور اختیار دیا، چاہے آپ کے پاس رہیں، چاہے والد اور چچا کے ساتھ چلے جائیں۔ انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ آپ نے اسی وقت قریش کو جمع کر کے اعلان فرمایا کہ گواہ رہو، آج سے زید میرا بیٹا ہے، وہ میرا وارث ہے اور میں ان کا وارث ہوں گا، اور اسی دن سے ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ والد اور چچا یہ منظر دیکھ کر بخوشی واپس چلے گئے۔ یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ اسلام آیا تو اس نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا اور حضرت زید کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ یہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے تھے جس دن سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ کہنے والوں نے ان میں سے ہر ایک کے متعلق کہا کہ سب سے پہلے وہی ایمان لائے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے اور حق رسالت ادا کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں بازو بن گئے۔ وہ بڑے پاک دامن، پسندیدہ، نرم مزاج، شریف، دریا دل اور معزز تھے۔ عرب کے انسان اور واقعات سب سے زیادہ جانتے تھے۔ ان کے کردار اور اخلاق
علم و فضل، لین دین اور میل جول کی خوبیوں کی وجہ سے ان کے پاس ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت برابر رہا کرتی تھی۔ اب جس کو وہ بھلا اور بھروسے کے لائق محسوس کرتے اسے اسلام کی دعوت دیتے۔ اسی طرح کبائر صحابہ کی ایک جماعت نے ان کے ذریعے سے اسلام قبول کیا، جن میں سر فہرست عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید کے نام شامل ہیں۔ ان سب کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حقیقت سے آگاہ کیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں لے آئے اور ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے بعد مندرجہ ذیل افراد نے اسلام قبول کیا۔ امین الامت ابو عبیدہ، ابو سلمہ، عبداللہ اسد، ان کی بیوی ام سلمہ، عثمان بن مظعون، اسی طرح اوروں کے نام بھی آتے ہیں۔ یہ سب لوگ قریشی تھے اور قریش کی مختلف شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس ابتدائی دور میں قریش کے علاوہ دوسرے قبائل سے جو لوگ اسلام لائے ان کے نام یہ ہیں: عبداللہ بن مسعود، مسعود بن ربیعہ، ان کے بھائی ابو احمد، اور اسی طرح یاسر، ان کی والدہ سمیہ، عمار۔ اوپر ذکر کی گئی خواتین کے علاوہ جن عورتوں نے اسلام کی طرف سبقت کی ان کے نام یہ ہیں: ام ایمن، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں گود کھلایا کرتی تھی اور آپ کے والد کی لونڈی تھی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام الفضل لبابہ الکبریٰ بنت حارثہ، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ لوگ اور ان کے ساتھ مزید لوگ اسلام لائے، انہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے۔ تلاش و جستجو سے معلوم ہوتا ہے جن کو قدیم الاسلام یا سابقین اولین کہا گیا ان کی تعداد تقریباً 130 پہنچ جاتی ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک کی اسلام لانے کا وقت ٹھیک معلوم نہیں ہو سکا۔ غالباً اس میں ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت شروع ہونے کے بعد اسلام قبول کیا۔ آج ہم یہیں پہ ختم کریں گے، کل ہم دیکھیں گے اہل ایمان کی عبادت اور تربیت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پہ ہمیں استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔